السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات اور میں ہوں منیب فاروق۔ ناظرین، ہم آپس کی بات آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، بہت سی اہم باتیں ہوتی ہیں جو سیٹھی صاحب کی چڑیا اکٹھی کر کے لاتی ہے آپ سے، لیکن ایک بات جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے محسوس کی ہے، میں نے اور نجم صاحب نے، کہ شاید یہ باتیں جن کانسپریسیز کا ذکر کیا جاتا ہے، جن سیاسی بیانات کا ذکر کیا جاتا ہے، ہم اپنے پروگرام کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کہ زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا، ان کے ساتھ یہ ہو گیا، باہر چلے گئے، طبیعت خراب ہے، پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا، کیانی صاحب نے فلانی جگہ ملاقات کر لی، میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا، عمران خان صاحب نے فلانے بندے کو پارٹی کے اندر شامل کر لیا۔ ہماری ملک کی سیاست انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اور بہت سے ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو کہ یہ ایٹ ٹائمز ہم سے شکایت بھی کرتے ہیں، بلکہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی کچھ اور باتوں کی طرف، کچھ ایشو بیسڈ پروگرام بھی ہونے چاہیے۔ تو آج جیسے سیٹھی صاحب کہتے ہیں، میرے ارادے کوئی اتنے نیک نہیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آج کا پروگرام بھی ہم وہ جو کرنٹ افیئرز کے اندر چل رہے ہیں معاملات، ان کے اوپر اس کو ڈسکس کیا جائے، بلکہ کچھ اگر تاریخ کی بات کی جائے، کچھ اہم ایشوز کی بات کی جائے تو شاید میرے خیال میں مناسب بھی ہوگا۔ سیٹھی صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر آج ذرا یہ سیاست چھوڑتے ہیں کہ کوئی اور بات کی جائے۔ ہاں، میرا خیال ہے یہ آپ نے دیکھا نا، یہ مارشل لا کی باتیں ہو رہی ہیں، ایگزائلز کی بات ہو رہی ہے کہ جی فلانا بھاگ گیا، فلانا آ گیا، اور یہ جو سٹرگلز چل رہی ہیں مختلف، اور انسٹیبلٹی، اور فوج کا کردار، فوج کا رول، لگتا ہے ایسے ہے کہ جمہوریت پاکستان میں ابھی بھی اس کی کوئی روٹس نہیں ہوئی، کیونکہ تھوڑی سی بھی ہوا آتی ہے تو یہ ہل جاتی ہے جمہوریت۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے منیب کہ یہ اوریجنز کیا ہیں، ہم اتنے کمزور کیوں ہیں، ہمارے جو جو ہمسائے ہیں انڈیا، وہاں کیوں جمہوریت اتنی برقرار ہے، مضبوط ہے، وہاں بھی غربت ہے، وہاں بھی مڈل کلاس ہے، وہاں بھی اور مسئلے ہیں، مگر ان کی جمہوریت ڈیریل نہیں ہوتی، اور وہاں اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی، وہاں فوج کی کوئی بات نہیں کرتا۔ یہاں ہر چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو فوج کی بات شروع ہو جاتی ہے، مارشل لاء کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اوریجنز کیا ہیں، کہ جب دونوں ارے سیٹھی صاحب، اگر پھر چلے، آپ نے بات بڑی یہاں سے امپورٹنٹ چھیڑ دی، تو اگر ہم اسی سے شروع کریں کہ 65 سال کے بعد، مطلب ہم ایک سٹیبل ڈیموکریسی کے نزدیک بھی نہیں ہیں، ہم ایک ویک ڈیموکریسی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی ہے بھی نہیں شاید۔ انڈیا ویئر ایز ایک سٹیبل ڈیموکریسی ہے، ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے، ہم نہیں ہیں۔ اس کی کیا مطلب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ 65 سال کے اندر وہ کہاں ٹھیک چلے گئے، انہوں نے وہ کیا جو انہوں نے کرنا چاہیے تھا، اور ہم نے شاید وہ کیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ہاں، نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیے، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ دونوں ملک جو تھے ایک قسم کے ٹوینز تھے، جوڑا تھا۔ وہاں بھی ایک کلونیل راج کی انہیریٹنس تھی، اور ایک اسی قسم کا لیگل سسٹم انہوں نے بھی انہیریٹ کیا تھا وراثت میں، اسی قسم کی جوڈیشل سسٹم، لیگل سسٹم، بیوروکریسی، کلونیل فریم ورک، یہ ساری چیزیں جو تھی وہ ایک ہی تھی، انہوں نے بھی وہی وراثت میں ملی، ہمیں بھی وہی وراثت میں ملی، اسی قسم کی فوج کی ذہنیت، اور اسی قسم کے بیوروکریٹس، اور اسی قسم کے سیاستدان جنہوں نے جدوجہد کی تھی برطانیہ کے راج کے خلاف۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ وہ انہوں نے ایک راستہ اختیار کر لیا اور ہم نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا؟ تو یہ سوال جو ہے یہ بڑا جائز ہے، یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ایسے۔ اچھا، تو پھر سیٹھی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب اگر ہم اسی وقت سے شروع کریں، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یہ جو آج ایک ویک ڈیموکریسی ہے، یا ہم بالکل نہیں فلرش کر سکی ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے سیاستدان بھی اس کی دعائی دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی فرام دا ڈے آف انسیپشن کچھ غلط ہم نے کیا اور کچھ انہوں نے صحیح کیا؟ نہیں، دیکھیے، چلے تو دونوں ہم جمہوریت کی طرف تھے نا۔ قائد اعظم بھی جمہوریت میں یقین رکھتے تھے، اور ان کی جو سپیچز آپ دیکھ لیجئے، وہ جمہوری باتیں کرتے تھے، کہتے تھے جمہوریت کی جمہوری ریاست بنانی ہے۔ ہندوستان میں نہرو بھی یہی کہتے تھے، مگر اگر آپ دیکھیں ہوا کیا، پھر بعد میں جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیوں ایسے ہوا یہ کہ پہلے 1947 سے 1958 تک ہندوستان نے اپنی ایک کانسٹیٹیوشن بھی بنا لی، الیکشن بھی کروا لیے، ہم نے نہ کانسٹیٹیوشن بنائی نہ الیکشن کیے، اور ایک ایسا 10 سال کا وہ پیریڈ تھا جس میں کوئی الیکٹرل لیجیٹمیسی نہیں تھی، کانسٹیٹیوشن لیجیٹمیسی نہیں تھی، حالانکہ انڈیا جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا اس راستے پہ۔ پہلی بات تو یہ، اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آج جمہوریت ہے تو کل کی جمہوریت کا اس کے اوپر بڑا وزن ہے، اور اس کے کل کی جمہوریت کا وزن پرسوں کی جمہوریت
کا اس کے اوپر وزن ہے کہ اس لیے اس کی جمہوریت دن بدن سٹرانگ ہوتی گئی. ہمارا یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی وہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل اور الیکٹرل ریفارم نہیں تھی, اور ہم 58 میں پھر مارشل لاء میں چلے گئے. 10 سال پھر ہم نے مارشل لاء گزارا, 10-12 سال آدھا ملک بھی ہو گیا. تو بالکل برعکس الگ ایسے کر کے 2 پارٹس ہو گئے. اور پھر ایک ایسا دور آیا کہ 1970s میں جب بھٹو صاحب آئے تو اس وقت شاید جمہوریت کے پٹڑے کے اوپر پھر ہم چل پڑتے, مگر ایسے نہیں ہوا. بھٹو صاحب بڑے آٹوکریٹک تھے, ڈکٹیٹوریل تھے. حالانکہ انہوں نے آئین تو دی, سب کچھ دیا, مگر ساتھ ہی امینڈمنٹس کرنی شروع کر دی, اور پریس کی آزادی بھی نہیں دی, جمہوریت جوڈیشری کی آزادی بھی نہیں دی, اور بڑے سختی کے ساتھ ایک نئی بریڈ, نئی سوشلزم کی بات کی, اور جس کے ساتھ ملک آدھا آدھا مطلب بانٹ گیا. کچھ لوگ سوشلزم کے حق میں تھے, کچھ بالکل خلاف تھے اس کے, اینڈ سو آن. تو پھر تو یہ ڈیریل ہو گئی, بات بنی نہیں. پھر ضیاء الحق صاحب آئے, 10 سال وہ لے کے بیٹھے رہے. انہوں نے پھر وہی ملٹری بیوروکریٹک قسم کی سیاست کری, اور جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد فوج کا رول اتنا انسٹیٹیوشنلائز ہو چکا تھا پاکستان کے اندر کہ جمہوریت تو آئی, مگر وہ جیسے کہتے ہیں نا لولی لنگڑی جمہوریت آئی, کیونکہ پیچھے سے ساری فوج سٹرنگز پل کر رہی تھی. اور ہمارے سیاستدان جو تھے وہ اتنے 20-30 سال کے اندر ان کی میچورٹی نہیں ہوئی تھی, ان کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی تھی, ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اب حکومت کیسے کرنی ہے. اور وہ ISI اور فوج کے کندھوں پہ اٹھ کے اندر کے سہارے لے کے وہ پاور میں آئے. تو مطلب ہے کہ بائی دیٹ ٹائم تو بالکل دونوں جو ہندوستان اور پاکستان کے جو راستے تھے وہ مختلف ہو چکے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیوں ایسے ہوا, ہمارے ہاں کیوں ایسے ہوا, ہندوستان میں کیوں ایسے ہوا. ہمیں اب یہ تو پتہ لگ گیا کہ بالکل الگ راستے دونوں نے اختیار کر لیے. تو اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں, اور اس کے میں سمجھتا ہوں 4-5 میجر ریزنز ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے. مطلب جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو میجر فیکٹرز ہیں کہ آج جس پوزیشن میں ہم ہیں وہ ہمیں ان کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے, کہ ایسی سچویشن کیوں ہے. جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو وراثت میں ہمیں کلونیل سسٹم ملا وہ ہم نے کیسے استعمال کیا اور ہندوستان نے کیسے استعمال کیا. سب سے پہلے ہاں تو یہ بڑی ہے نا کہ وراثت میں جو ملا ان کو بھی ملا, ہمیں بھی ملا, مگر اس وراثت میں کیا فرق تھا. کچھ فرق تھا جس کی وجہ سے ہم ایک راستے پہ چلے گئے اور وہ دوسرے راستے پہ چلے گئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علاقے پاکستان ویسٹ پاکستان کے بنے, پنجاب, فرنٹیئر, بلوچستان, یہ برطانیہ کے راج میں ان کو نان ریگولیٹڈ ٹیریٹریز یا پروونسز کہا جاتا تھا. اس کے برعکس وہ ریگولیٹڈ پروونسز تھی سینٹرل انڈیا میں ایٹسیٹرا. ان کے فرق کیا تھا نان ریگولیٹڈ پروونسز اور ریگولیٹڈ پروونسز میں؟ نان ریگولیٹڈ پروونسز وہ تھی جہاں کے برطانیہ راج نے ایک اسٹرانگ سینٹرلائزڈ آٹوکریٹک سسٹم بنایا تھا, جہاں کہ انہوں نے جوڈیشری اور ایگزیکٹو اور لیجسلیشن برانچ کو سب کو ملا دیا تھا. مطلب ہے کہ آپ کو یاد ہوگا یہ ڈیپٹی کمشنر کی جو بات ہوتی ہے, آج بھی بات ہو رہی ہے, ڈی سی سسٹم, کمشنر سسٹم. یہ جو سسٹم تھا یہ بہت سٹرونگ تھا فرنٹیئر میں, بلوچستان میں اور پنجاب کے علاقوں میں, کیونکہ یہ پنجاب پاکستان کا سینٹرل حصہ تھا. تو یہ ایک سسٹم جو تھا یہ حاوی ہو گیا پنجاب کی جو رولنگ اسٹیبلشمنٹ تھی اور پنجاب اور پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی اور سوچ والے تھے جو گورنمنٹ چلا رہے تھے, ان کے ذہنوں میں یہ نان ریگولیٹڈ پروونسز کے اندر پنجاب اسپیشلی یہ ایک بڑا پرومیننٹ فیکٹر تھا کہ ڈی سی سسٹم تھا. کوئی اس میں ڈی سینٹرلائزیشن نہیں تھی, کوئی جوڈیشل اتھارٹی الگ نہیں تھی, تو ڈیموکریسی والا سسٹم نہیں تھا. حالانکہ اس کے برعکس ہندوستان میں بہت سے علاقے ایسے تھے جن کو وہ ریگولیٹڈ پروونسز کہتے تھے, جہاں انہوں نے برطانیہ کے زمانے میں ہی, ان کے راج کے زمانے میں ہی انہوں نے وہاں ان کو ڈی سینٹرلائز کر دیا تھا اور یہ 3 برانچز آف گورنمنٹ کو الگ کر دیا تھا. وہاں ڈی سی سسٹم نہیں تھا. تو ایک تو یہ سب سے بڑی اہم بات تھی کہ وہ ڈی سی سسٹم جو تھا وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں ساڑھے گٹیاں پہ گیا, کیونکہ یہ بھی ہمارے جی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں. یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہمارے جوڑوں میں کیا چیز آ کے بیٹھ رہی نا, یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جو سیٹھی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, غلطی کہاں سے ہوئی ہم سے. تو ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں, اسی پوائنٹ پہ آگے گفتگو جاری رکھیں گے. ساتھ رہیے. ناظرین منزل تو شاید ایک ہی تھی, لیکن ترقی کی راہ میں ہم پیچھے کیوں اور بھارت ہم سے آگے کیوں. ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جمہوریت پنپ نہیں سکی, جس کی وجہ
بریک سے پہلے نظیم صاحب بتا رہے تھے شیری صاحب ایک بات تو اب ہم ان پہ آ گئے تھے کہ مین کازز کیا تھے. ایک بات تو خیر ہم نے ابھی کیا, ہم نے نان ریگولیٹڈ پروونسز والی کلونیل رول والی. اگلی بات کیا ہے؟ جی وراثت میں ہمیں 3 اور فیکٹرز تھے. ایک فیکٹر تو یہ تھا کہ یہ جو علاقے تھے پنجاب کے اور فرنٹیئر کے, برطانیہ کی جو راج کی جو فوجیں تھیں ان کی ریکروٹمنٹ ان علاقوں سے ہوئی تھی. بہت ساری ریکروٹمنٹ جو تھی یہاں فوکس تھا, مارشل ریسز انہیں کہا جاتا تھا. تو اس کا یہ مطلب تھا کہ کیونکہ ان علاقوں سے ریکروٹمنٹ ہوتی تھی تو یہ علاقوں کے جو ووٹ تھا وہ اس کی بڑی اہمیت بن جاتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ 1919 کے جو ریفارمز ہوئے تھے اس کے بعد ملٹری یہ پنجاب اور یہ جن علاقوں سے ریکروٹمنٹ ہوتی تھی, وہ کہتے ہیں 35% یہاں کا جو ووٹ تھا وہ ان علاقوں کا تھا, اور ان علاقوں کی اہمیت اس لیے زیادہ تھی. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان علاقوں کے اندر فوجی سولجر ایز ہیرو اس کا ایک فلسفہ ہے. حالانکہ باقی ہندوستان میں کہیں بھی سولجر کو یا سپاہی کو سولجر ایز ہیرو کی بات نہیں ہوتی. پنجاب کے اندر یہ مارشل ریسز کے اندر سولجر ایز ہیرو کی بات ہوتی ہے. اس سے اہمیت ملتی ہے فوج کو اور فوج کی کارروائی کو اور فوج کی حیثیت کو. اور تیسری چیز یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہمارا پنجاب کا اریگیشن سسٹم ہے, یہ پرانا اریگیشن سسٹم ہے, 150-200 سال پرانا اریگیشن سسٹم ہے. اور یہ اریگیشن سسٹم کا بھی ایک بہت بڑا اس کا بھی ایک انفلوئنس تھا, یہ بھی وراثت میں ہمیں ملا تھا. اس کا یہ تھا کہ یہ اریگیشن سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سینٹرلائز بیوروکریسی کی ضرورت تھی, اور یہ ہسٹوریکلی ہمیشہ سینٹرلائز بیوروکریسی کی ضرورت تھی. اور اسی لیے کیونکہ پانی کی ریگولیشن تھی, کینال کالونیز تھی, ان سب کی سیٹلمنٹس تھیں, یہ سب کا تو ایک بیوروکریسی بن گئی تھی پنجاب میں. اچھا ہندوستان میں بھی پنجاب میں ایسے ہوا, ہمارے پنجاب میں بھی ایسے ہوا. فرق یہ تھا کہ ہندوستان کا جو پنجاب تھا وہ ایک چھوٹا سا حصہ تھا ہندوستان کا, بہت سے بڑے ہندوستان کا. ہمارا پنجاب جو تھا ایک بہت بڑا حصہ تھا ایک چھوٹے سے پاکستان کا. تو اس کی جو وزن تھا وہ بہت ان ایون تھا. اس لیے پنجاب کی جو بیوروکریسی تھی وہ اس کو اور بھی اہمیت ملی, کیونکہ وہ جو کینال کالونیز تھیں اور کینال سسٹم تھا اس کو مینٹیننس کرنی تھی, اور یہ ایک وراثت میں ہمیں یہ بھی ملی.